آدمی سامنے بیٹھا ہوا، بازو میں بیٹھا ہوا کسی آدمی کے کان پہ ایسا مارتا ہے اور وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ادھر والے نے مارا، وہ سیدھے اس پر حملہ کرنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے نہیں مارا، لیکن اس کے بولنے سے پہلے تک اس پر حملہ ہوتا ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ پر حملہ ہوا، جواب میں وہ مارتا ہے، پھر یہ اس کو مارتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے، اور یہ ایسے چپکے سے دھوکہ دے کر مارنے والا یہ خاموش بیٹھا رہتا ہے. یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں. بعد میں ان دونوں کو پتا چلتا ہے ارے آپ نے نہیں، ہم نے مارا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین، اس دور میں جدھر دیکھو ادھر فتنے ہی فتنے ہیں. صبح ہو فتنہ ہے، شام ہو فتنہ ہے. ہمارے اس ملک میں ہو تو وہاں بھی فتنے ہیں. دنیا کے دیگر ملکوں کا عالم دیکھیں تو وہاں بھی مختلف فتنے نظر آتے ہیں. جہاں دیکھو وہاں فتنے ہی فتنے. ایسے فتنے کہ ان فتنوں میں مسلمان پریشان ہیں. ان فتنوں کی وجہ سے مسلمان اپنے عقیدے کو محفوظ نہیں کر پاتا. ان فتنوں کی وجہ سے مسلمان اپنی جانی حفاظت نہیں کر سکتا. ان فتنوں کی وجہ سے مسلمان اپنی آبادیوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، اور ان فتنوں کی وجہ سے مسلمان اعمال کے اعتبار سے بھی گرتا چلا جا رہا ہے. ایسے فتنے کہ آج مسلمان پریشان ہیں کہ آخر ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے. ہر زمانے میں الگ الگ چیزوں کے ذریعے الگ الگ مسائل سے دنیا میں فتنے پیدا کیے گئے، اور آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ جس کا ایک مرکز بنایا گیا، ایک ایسا فتنہ جہاں سے مسلمانوں کو تکلیف دی گئی، مسلمانوں کو پریشان کیا گیا. لوگوں نے ایک ایسی چیز کو فتنے کا مرکز بنا کر رکھا ہوا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان اس فتنے سے کبھی آزاد ہی نہیں ہو سکتے. اور وہ فتنہ ہے فلسطین کا فتنہ. فلسطین یہ ابتدا سے ہمیشہ مسلمانوں کی سرزمین رہی ہے. فلسطین وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے پہلی مرتبہ اتنا لمبا سفر کیا تھا، اور وہ سفر ملک شام کا سفر. جب آپ چھوٹے تھے تو تجارت کے لیے اپنے چچا کے ساتھ اس علاقے میں گئے تھے، لیکن نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے کبھی اس علاقے کا سفر نہیں کیا. پہلی مرتبہ آپ نے سفر کیا، اور وہ بھی رات کی تاریکی میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی. وہ بیت المقدس، وہ فلسطین کی وہ مبارک سرزمین جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو برکت والی سرزمین بتایا. اس کے اطراف کے علاقے کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے یہاں برکتیں نازل فرمائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں پہنچتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی امامت فرماتے ہیں، اور اس وقت اس سرزمین پر رومیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی. اس وقت اس سرزمین پر رومیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 15 ہجری میں بیت المقدس کو، فلسطین کو فتح کیا۔ وہ افراد جو وہاں سرکشی کر رہے تھے، وہ جو وہاں شرک کا وہ بازار گرم کیے ہوئے تھے، جنہوں نے فلسطین کا امن خراب کیا ہوا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اپنی حکومت قائم کر کے وہاں امن داخل کیا، وہاں کے لوگوں میں اطمینان اور سکون پیدا فرمایا، وہاں کے لوگوں کو شرک سے دور کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنایا۔ وہ فلسطین جس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک بہترین خلیفہ نے فتح کیا تھا، اور اس طرح سے فلسطین کی سرزمین انتہائی شان و شوکت کے ساتھ، وہاں کے افراد انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ایک ایسا خلیفہ جس خلیفہ کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے، جس خلیفہ کا جب ذکر آتا ہے، جس کی تاریخ پڑھی جاتی ہے، تو دنیا کے مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں جو کافر ہیں، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مشرک ہو، یہ تمام کی تمام قومیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ان کی عدل و انصاف، ان کی بہترین حکومت، بہترین نظامت کی آج بھی تعریف کرتی ہیں۔ لیکن دنیا میں ایک ایسی قوم ہے، دنیا میں ایک ایسی قوم ہے جس قوم کو شیعہ کہا جاتا ہے، دنیا میں ایک ایسی قوم ہے جس قوم کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ وہ قوم اس زمانے سے لے کر آج تک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کا اظہار کرتی ہیں، ان کو کافر قرار دیتی ہیں، ان کو ظالم کہتی ہیں، ان پر طرح طرح کے لعن و طعن کرتے رہتے ہیں۔ صبح و شام اپنی مساجد میں، اپنی محفلوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے عزاخانوں میں، یہ جگہ جگہ پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گالیاں دیتے ہیں، ان پر بہتان تراشیاں کرتے ہیں، اور آج تک انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ فلسطین کو فتح کرنے والے یہ عمر بن خطاب تھے۔ لہذا وہ قوم چاہتی ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے جو فلسطین فتح ہوا، وہ فلسطین دوبارہ ان کے ہاتھوں سے نکلنا چاہیے، اور کبھی ان مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ نتیجہ ہم نے یہ دیکھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانہ 15 ہجری میں جب انہوں نے فتح کیا تھا، اس کے بعد خلافت امویہ آئی، خلافت عباسیہ کا دور آیا، تمام مسلم حکمران فلسطین کی حفاظت کرتے رہے۔ لیکن خلافت عباسیہ کے دور میں فاطمیوں نے، فاطمی جو اپنے آپ کو فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی یہ سب کے سب ظالم اور کافر تھے، ان فاطمیوں نے عباسی خلافت میں فتنے پیدا کر کے یہ فلسطین کو عیسائیوں کے ہاتھوں میں دے دیا، مسلمانوں سے چھینا۔ مسلمان جہاں وہاں رہتے تھے وہاں فتنے پیدا کیے، گڑبڑیاں کی، انتشار پیدا کیا، الگ الگ حملے کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ جگہ جہاں پر پہلے رومی حکومت کیا کرتے تھے، اب وہاں پر صلیبی حکومت کرنے لگے۔ ان شیعوں کی وجہ سے، ان فاطمیوں کی وجہ سے وہ فلسطین صلیبیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو جشن منایا کہ ہم نے عمر فاروق کا فتح کیا ہوا وہ علاقہ اب کافروں کے ہاتھوں میں دے دیا، وہ خوشی محسوس کر رہے تھے، وہ خوش ہو رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو مبعوث فرمایا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں پھر سے دوبارہ فلسطین کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا کہ یہ سرزمین مسلمانوں کی ہے، یہ سرزمین عربوں کی ہے، یہ سرزمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں، یہ انبیاء کی سرزمین، ابراہیم خلیل کی سرزمین ہے، یعقوب علیہ السلام کی سرزمین ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی سرزمین ہے، یہ اس طرح سے یا اسحاق علیہ السلام کی سرزمین، یہ بنو اسرائیل کے انبیاء کی سرزمین ہے، اور انبیاء سب کے سب
ایک اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ زمین بھی ایک اللہ کو ماننے والوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، یہ زمین بھی ایک اللہ کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جب یہ فلسطین دوبارہ فتح ہوتا ہے تو یہ شیعہ قوم جو اپنے آپ کو کبھی فاطمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کبھی علی کی طرف منسوب کرتے ہیں، کبھی حسن اور حسین کی طرف منسوب کرتے ہیں، کبھی مہدی کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان لوگوں نے پھر سے سازشیں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ پھر خلافت عثمانیہ کا دور آیا۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں آہستہ آہستہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد کیا جانے لگا، اور پھر آخر 1948 میں مکمل طور پر وہاں یہودیوں کے لیے ایک نئے ملک کی تعمیر کر لی گئی جس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ اب وہ فلسطین دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک اسرائیل اور دوسرا فلسطین کے نام سے۔ فلسطین میں مسلمان آباد رہے، اسرائیل میں یہودی آباد رہے، اور اب یہ مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ ہماری سرزمین پر کسی کا قبضہ ہو، اور وہ یہودی نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر مسلمان آباد رہیں۔ اس طرح دونوں کے درمیان رسہ کشیاں شروع ہو گئی، اور وہ منظر آج تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ 1948 کا وہ زمانہ اور 2024 کا یہ دور، اس زمانے سے لے کر آج تک فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل ہوا، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہو گئے، کئی انسانوں کے آبادیاں، ان کے گھر، ان کی معیشتیں تباہ ہوئی۔ دنیا کے مسلمان اپنی اپنی جگہوں سے جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں ان کے امن کے لیے، ان کی شانتی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان کی آبادی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان دعا کرتے ہیں۔ حرمین میں خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ہمیشہ دعائیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ فلسطین کو تو آباد رکھ، فلسطین کو آباد رکھ، وہاں کی قوموں کو تو آباد رکھ، وہاں کی قوموں میں تو امن قائم فرما، ان کی زندگی میں اطمینان اور سکون پیدا فرما، ان کی آبادیوں کو محفوظ کر لیں۔ اس طرح سے مسلسل دعائیں ہو رہی ہیں، چاہے جمعہ کا وقت ہو، عام دن ہو، یا خاص طور پر رمضان کا مہینہ ہو، وطر کا وہ مقام ہو جہاں پر اجتماعی شکل میں مسلمان ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں شب قدر کے مواقع پر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس فلسطین کو دوبارہ آزاد کر دیں، اس فلسطین کو دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیں، اور جو سرکش قوم، جو ظالم قوم، جو باغی قوم، جو فسادی قوم ان پر مسلط ہو چکی ہے، اس قوم کو وہاں سے برخاست کر دیں، وہاں سے نکال دیں۔ دعائیں ہو رہی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ دعائیں کب مقبول ہوگی، اور ان دعاؤں کا اثر کب دکھے گا، اور یہ دعائیں کس طرح سے مقبول ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان جب بھی رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو خالی نہیں بھیجتا، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہماری دعائیں ضرور مقبول ہیں، لیکن یہ مقبولیت کس شکل کی ہیں، کس نوعیت کی ہیں، کیسے ہماری دعائیں مقبول ہو رہی ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ نبی نے فرمایا کہ دعائیں مقبول ضرور ہوتی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آپ مانگیں وہ چیز آپ کو مل جائیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ مانگیں وہ چیز آپ کو مل جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مانگے وہ نہ ملے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مانگے وہ نہ ملے بلکہ کوئی دوسری چیز آپ کو حاصل ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مانگے وہ نہ ملے، دوسری چیز بھی حاصل نہ ہو، اور کسی تیسرے بڑے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دے۔ تو اس طرح سے ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، آپ کی قوم آپ سے جب میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، میں کیسے سنتا ہوں، تو آپ انہیں بتا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا کریں،
وہ مجھ پر ایمان رکھیں, یقین کرتے ہوئے, ایمان رکھتے ہوئے دعا کریں, اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. تو اتنے مسلمان, اتنے افراد اللہ کی عبادت کرنے والے, توحید پر قائم رہنے والے, بڑی عمر کے, چھوٹی عمر کے مرد ہیں, خواتین ہیں, صبح شام جو ان مظلومین کی مدد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا. لیکن ساتھ میں مسلمانوں کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا, ہم دعائیں تو کر رہے ہیں, یہ دعائیں کرنا, دعاؤں کی مقبولیت کا انتظار اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا, لیکن ساتھ میں دنیا میں بھی آپ کی ذمہ داری ہیں, دنیا میں سرزمین پر بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہیں. ساری چیزیں دعاؤں پر نہیں ٹکی ہوئی ہیں, آپ کو عمل کی بھی ضرورت ہے, آپ کو اپنے دماغ کا استعمال کرنے کی بھی ضرورت ہے, آپ کو اپنے اعمال اچھے بنانے کی بھی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں فلسطین کا نام لے کر, فلسطین کے مسائل کو الجھا کر اس طرح سے مسلمانوں میں انتشار پھیلا ہوا ہے. ایسے زبان بازیاں اور اس طرح سے الزام تراشیاں اور اس طرح گالی گلوچ کا جو بازار گرم ہو رہا ہے, چاہے ہمارے اردو اخبارات لے لیجئے, ہمارا اردو میڈیا دیکھیے, یوٹیوب چینل میں بیٹھے ہوئے وہ افراد کو دیکھیے جو سب کے سب مسلمان ہیں. مسلمان گالیاں دے رہے ہیں, مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں, مسلمان چندے بٹور رہے ہیں فلسطین کے نام پر, مسلمان چندے دے رہے ہیں, مسلمانوں چندے لوٹ رہے ہیں, فلسطینی مسلمان وہ بھوک اور پیاس کے عالم میں مرتے چلے جا رہے ہیں. یہودی مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں, مسلمانوں کی جانیں جا رہی ہیں, مسلمانوں کو موت کا شکار بنایا جا رہا ہے, ان کی آبادیاں تباہ ہو رہی ہیں. اور ادھر باہر کے میدان میں آپ دیکھو, ایک مسلمان گالی دیتا ہے, دوسرے مسلمان الزام لگاتا ہے, تیسرے مسلمان, کوئی عرب ہے تو عربوں کو گالیاں دے رہا ہے, کوئی عجمی ہے تو وہ اپنے آپ کو گالیاں دیتا ہے, اخبار والے وہ اپنے الزام تراشیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ مسلمان آپس میں اتنے منتشر ہو گئے ہیں, یہ آپس میں ایسے بھیڑے ہوئے ہیں, وہ یہود سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو فلسطین کا میدان صاف ہے, فلسطین کی فکر تو کسی کو نہیں ہے, فلسطین کی فکر کسی کو نہیں ہے. ہندوستانی مسلمانوں کو سعودی عرب کی فکر ہے کہ وہاں بادشاہ ایسے کیوں ہیں, چلو اس پر لعن طعن کرو. پاکستانی مسلمانوں کو عربوں کی فکر ہے, چلو وہاں یہ بادشاہ کیوں ہیں, ان پر لعن طعن کرو. ترکیوں کو ان کی فکر, ایرانیوں کو ان کی فکر, عربوں کو ان کی فکر. کسی کو یہودیوں کی فکر نہیں ہے, کسی کو فلسطین مظلومین کی فکر نہیں ہے. فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے, روزانہ وہاں پر مارے جا رہے ہیں, اور ہمارے میڈیا کے اندر ایک الگ ہی تماشا بڑھتا چلا جا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ فلسطینیوں کا ہمدرد کون ہے, یہ فلسطینیوں کے لیے ہمدردی کون دکھا رہا ہے, کون فلسطینیوں پر حملہ کر رہا ہے, کون فلسطین میں فساد برپا کر رہا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی خطبے میں کہا تھا کہ چند دنوں پہلے کی بات ہے, حماس نامی تنظیم نے اسرائیل پر حملہ کیا, اس کے بعد اس کی طرف سے جو بمباریاں شروع ہوئی, آج فلسطین کھنڈر بنا ہوا ہے, اور حماس کے وہ بڑے بڑے لیڈران قطر میں اور برطانیہ میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں, مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا, یہ حماس کا اسماعیل ہنیہ نامی جو انسان ہے, اسی انسان نے جس طرح سے تقریریں کی, جس طرح سے مسلمانوں کو ورگلایا, بھڑکایا کہ آؤ یہ 313 والا منظر دکھاؤ, 313 تھے تو کافروں پر بھاری ہو گئے تھے, آؤ تم تو ہزاروں کی تعداد میں ہو. ایسے ورگلا کر مسلمانوں کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا. جب مسلمان بھیڑ پڑے تو یہ درمیان سے خاموشی سے نکل کر بھاگ گئے. کبھی ہم نے دیکھا ہے تقریباً اکتوبر 2023 میں خبر آئی تھی الجزیرہ چینل پر اور دیگر اخبارات میں, اسماعیل ہنیہ کا بیٹا حازم شہید ہو گیا. اکتوبر 2023 میں یہ خبر آئی. پھر اس کے بعد نومبر 2023 میں وہی دوبارہ خبر آئی ہے کہ ایک جگہ پر اسماعیل ہنیہ کا بیٹا جا رہا تھا, اسرائیلیوں نے اس پر حملہ کر دیا. پھر اس کے بعد ابھی فروری 2024 میں خبر آتی ہے کہ ایک کار میں اسماعیل ہنیہ کا بیٹا حازم کہیں سفر کر رہا تھا, اسرائیلیوں نے میزائل پھینکا اور وہ حازم کا قتل ہو گیا, وہ شہید ہو گیا. پھر اس کا فروری میں دوبارہ اپریل میں دوبارہ وہی خبر آتی ہے کہ اپریل میں اسرائیلیوں نے اسماعیل ہنیہ کے خاندان پر حملہ کر دیا اور اس کا بیٹا شہید ہو گیا. یہ سمجھ میں نہیں آتا,
ایک آدمی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، وہ بیٹا 4 مرتبہ شہید ہو رہا ہے، 4 مرتبہ 2 سال کے درمیان میں اس کی شہادت کی خبریں داخل کی جا رہی ہیں، پرچار کیا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو شہید کر رہا ہوں، آؤ مسلمانوں تم بھی بھیڑو ان لوگوں سے۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ وہ اسماعیل ہنیہ کا بیٹا حازم برطانیہ میں پڑھ رہا ہے۔ یہ ایسا دھوکہ، حماس نامی تنظیم، اس کا یہ لیڈر، اس کا یہ سپہ سالار، اس کا یہ سرغنہ جو کبھی کبھار میڈیا میں آتا ہے، آنسو بہاتا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، کیا 4 مرتبہ اس کا بیٹا شہید ہوتا ہے، 2023 میں 2 مرتبہ، 2024 میں 2 مرتبہ، اور آج بھی، آج کی اس تاریخ میں جمعہ کا دن ہے، وہ برطانیہ میں موجود ہے۔ مسلمانوں کی جذبات سے کھلواڑ، فلسطینیوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ، فلسطینی قوم کے ساتھ کھلواڑ، ان سب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور آپ کیسے مانیں گے کہ یہ حماس نامی تنظیم یہ فلسطینیوں کے لیے ہمدرد ہوگی؟ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، قاسم سلیمانی نام کا وہ ایرانی آدمی جس نے 4 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا، یہ حماس تنظیم اس قاسم سلیمانی کو شہید القدس کا خطاب عطا کرتی ہے۔ جو مسلمانوں کے قاتل کی تعریف کریں، جو مسلمانوں کے قاتلین کی تعریف کریں، مسلمانوں کے قاتلین کو شہید القدس کا لقب دیں، بھلا ان کو فلسطین کے مسلمانوں سے ہمدردی ہوگی؟ ہم نے دیکھا اس جنگ کے اندر یہود ایک طرف ہیں، یہود کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو یا دیگر قومیں، سب کے سب متحد ہیں۔ ادھر فلسطین دوسرا ملک ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جتنے لوگ ہیں یہ سب منتشر ہیں، یہ سب کے درمیان انتشار افتراق ہے۔ اور خاص طور پر یہاں اب منافقین کی بھرمار بہت ہو گئی، آپ جانتے ہیں چھوٹے بچے جب کبھی اسکول میں ہوا کرتے تھے اور جب آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے، کہیں ایسی مجلس بیٹھی ہوئی ہو تو مذاق کرتے ہوئے آدمی سامنے بیٹھا ہوا، بازو میں بیٹھا ہوا کسی آدمی کے کان پہ ایسا مارتا ہے، اور وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ادھر والے نے مارا، وہ سیدھے اس پر حملہ کرنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں مارا، لیکن اس کے بولنے سے پہلے تک اس پر حملہ ہوتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ پر حملہ ہوا، جواب میں وہ مارتا ہے، پھر یہ اس کو مارتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے، اور یہ ایسے چپکے سے دھوکہ دے کر مارنے والا یہ خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بعد میں ان دونوں کو پتا چلتا ہے ارے آپ نے نہیں، ہم نے مارا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں، اس نے مارا تھا۔ لیکن مارنے والا جس کو پہلی مرتبہ مارا گیا تھا، اب اسے یہ معلوم ہونے میں کافی دیر ہو گئی، یہ معلوم ہونے تک کافی دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی کہ اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، مارتے دونوں کے درمیان لڑائیاں ہونے لگی۔ اب جب ان کو حقیقت پتا چلی کہ ہمیں مارنے والا کوئی تیسرا ہے، تو ایسی صورت میں حقیقت کا علم تو ہو گیا، لیکن جو دشمنیاں دونوں کے اندر پھیل گئی تھی اب وہ ابھی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ نتیجہ آپ یہ اس واقعے سے آپ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے فلسطین کا حال ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کو پیچھے سے ایسے یہ ایرانی اور حماسی مارتے رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اسرائیل نے مارا، اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں، پھر اسرائیل ان پر حملہ کرتا رہتا ہے، یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ایران اپنی جگہ پر خوش، حماس اپنی جگہ پر خوش، ان کو لگتا ہے کہ چلو ہمارا کام ہو گیا۔ اب یہ مرنے والے فلسطینیوں کے گھر والوں کو تحقیق کرتے صدیاں گزر جاتی ہیں، بعد میں پتا چلتا ہے کہ ہم کو مارنے والے ایرانی تھے، ہم کو مارنے والے حماسی تھے۔ جیسے پہلی مرتبہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تھا، تمام دنیا کے لوگوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ مارنے والے فلاں قوم کے لوگ ہیں۔ بعد میں جب وہ ملک تباہ ہو گیا، افغانستان کھنڈر بن گیا، ان پر حملہ ہو گیا، ہزاروں مسلمانوں کا قتل ہوا، تب بعد میں کسی نے آ کر بتایا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کرنے والے افغانی نہیں تھے، وہ تو یہی کے تھے۔ لیکن دیر ہو گئی تھی، اتنی دیر ہو گئی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ان کے دلوں میں ان کی نفرت اتنی زیادہ بیٹھ گئی کہ اب دونوں ایک دوسرے کے دوست بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہ لڑانے والے کون تھے؟ یہ لڑانے والا کوئی دوسرا تھا۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، منہاج السنہ النبویہ کے اندر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، دیکھو جب بھی اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی کبھی یہودی سے جنگ ہوئی ہے،
مسلمانوں کی کبھی نصارہ سے جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کی کبھی مشرکین سے جنگ ہوئی ہے، تو ہمیشہ شیعہ ان یہودیوں کی طرف سے، ان نصارہ کی طرف سے، ان مشرکین کی طرف سے رہے ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کے مخالفین کی مدد کی ہے اور مسلمانوں کو برباد کیا ہوا ہے، ہمیشہ ان کا یہ حال رہا ہے۔ اور آج تھوڑے دنوں کی بات ہے، جو منظر میڈیا کے اندر دکھائی دے رہا ہے کہ اس طرح سے بمباریاں ہوئیں اور ایسے اسرائیل پر حملہ ہوا، اس کو لے کر بھی مسلمان خوش ہیں کہ دیکھو 56 بہنوں کا ایک بھائی۔ ان مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کو کافر قرار دیتے ہیں، جو امہات المومنین کو کافرہ قرار دیتے ہیں، ان کو 56 بہنوں کا بھائی قرار دیتے ہیں۔ یہ داڑھی والے مسلمان، یہ علماء کرام، یہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے، یہ اخبارات میں لکھنے والے مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں ان شیعوں کے مقابلے میں۔ جو شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ مسلمان صحابہ کو ماننے والے، یہ نبی سے محبت کرنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والوں کی توہین کی جا رہی ہے اور صحابہ سے نفرت کرنے والوں کی تعریفیں کی جا رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قوم ملک شام میں مسلمانوں کا قتل کرے وہ فلسطینی مسلمانوں کا ہمدرد ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قوم یمن کے مسلمانوں کا قتل کرے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمدرد ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قوم عراق کے مسلمانوں کو تباہ کر دیں اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمدرد ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھنا یہ قوم ہمیشہ مسلمانوں کے لیے دھوکے باز رہی ہے، یہ قوم ہمیشہ مسلمانوں کے لیے دھوکے باز رہی ہے، اور میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے، الجزیرہ ان کے ہاتھوں میں ہے، الگ الگ اخبارات ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، وہاں سے ایسی خبریں پھیلاتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے کبھی سعودی عرب کو گالی دے رہے ہیں، کبھی امارات کو گالی دے رہے ہیں، کبھی مصر کو گالی دیتے ہیں، کبھی قطر کو گالی دیتے ہیں، کبھی فلاں ترکیہ کو گالی دیتے ہیں، کبھی فلاں ملک کو گالی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ کام میں لگا دیا گیا، ہم فلسطینیوں کو مارتے رہیں گے تم عربوں کو گالیاں دیتے رہو، ہم فلسطین کو مارتے رہیں گے تم عربوں کو گالیاں دیتے رہو۔ آج بہت سے مسلمان صرف گالیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، بہتان تراشیاں کرنے میں۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فتنے سے بچو جو کبھی عام لوگوں تک پہنچتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر یہ فتنہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر پیس جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ ایسے فتنوں کے زمانے میں ہماری زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، ہمارے قلم کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جو فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، اردو اخبارات کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان میں مسلمانوں سے نفرت کا بازار جو کھیلا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچانے والا ہے۔ آج میں نے ابھی کل ہی کی بات ہے، اس موضوع پر ہم نے بہت پہلے خطبہ بھی دیا تھا جب عرب ملکوں میں بارش آئی تھی، سیلاب آیا تھا، ابھی بھی بعض جگہوں پر ایسے حالات آئے ہوئے ہیں۔ کل کی بات ہے، میں نے امارات کے ایک شیخ کو دیکھا، وہ یوٹیوب پر آ کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہندوستانی اور پاکستانی مسلمانوں سے کہتا ہے تم لوگ ہمارے ملک میں کام کرتے ہو، اپنے بچوں کو میرے ملک میں بھیجتے ہو، ہمارے ملک سے تم کماتے ہو، ہمارے ملک سے تمہارے شہروں میں، تمہارے ملکوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسجدیں مدرسے تعمیر ہوتے ہیں، اور جب ہمارے ملک میں یہ سیلاب آیا، دبئی میں سیلاب آ گیا، تم لوگ کہتے ہو اللہ کا عذاب آیا، تم لوگ کہتے ہو اللہ کا عذاب آیا۔ وہ پہلی مرتبہ میں نے اس آدمی کو دیکھا، اس آدمی نے اپنی چپل نکالی اور ایسے دکھاتے ہوئے کہا ان لوگوں کو میرا یہ جواب ہے، ان لوگوں کو میرا یہ جواب ہے۔ وہ اردو بول رہا تھا، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کئی عرب مسلمان اب اردو سیکھنے لگے ہیں، کیونکہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے عربوں کو بہت دھوکہ دیا ہوا ہے، بہت جھوٹ بولتے ہیں، بہت ان کے خلاف بغاوتیں کرتے ہیں، بہت نفرتیں پھیلاتے ہیں، اپنے اخبارات میں، اپنی کتابوں میں، اپنی ٹیلی ویژن میں ہمیشہ پڑوسی ملک جس کو ساری زندگی عربوں نے ہمیشہ خیراتیں دی ہیں، اس ملک کی میڈیا ہمیشہ عربوں کو گالیاں دیتی ہیں۔ اب عرب ہوشیار ہونے لگے، یہ دھوکے باز مسلمان
یہ منافق مسلمان ہیں، ہمارا کھاتے ہیں، ہمارے ملک میں نوکریاں کرتے ہیں، بچے یہاں سے پلتے ہیں، بچے یہاں سے پڑھتے ہیں، یہاں کی دولت وہ کماتے ہیں، اور ہمارے ملک میں سے یہاں سے کمانے کے بعد اپنے ملک میں جا کر ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، تمہارے ملک میں سیلاب آ گیا تو ہم کیا بولیں؟ اگر تمہارے ملک میں سیلاب آتا ہے تب ہم کیا بولیں؟ تب تو ہم مدد کرتے ہیں تمہاری، اور تم ہم پر کہتے ہو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ شرم کرنے کی بات ہے۔ اب یہ عجمی اور عربی ان دونوں کے نفرت کا جو مظاہرہ ہے اب بہت بڑھ گیا ہے۔ عرب اور عجم کے درمیان کا جو نفرت کا جو بیج بویا تھا لوگوں نے، ہمارے اخبارات نے پھیلایا تھا، ہمارے علماء کرام نے اس کو بھڑکایا تھا، اب وہ اتنا پھیل گیا ہے کہ عجمیوں کی نفرت کا یہ عالم عربوں کو معلوم ہو گیا ہے۔ اب عرب سمجھ گئے ہیں یہ جتنے عجمی ہیں، یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے، ان میں اکثر منافقین ہیں، اکثر ہمارے دشمن ہیں، اکثر ہمارے مخالفین ہوتے ہیں۔ یہ مکہ میں آتے ہیں، ہمارے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ مدینہ میں آتے ہیں، ہمارے اماموں کو کافر قرار دیتے ہیں، مسجد نبوی کے، کعبے کے اماموں کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ پہلے ہمیں معلوم تھا، یہ پہلے ہم جانتے تھے، اب عرب بھی جاننے لگے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان میں بھی بہت سے لوگ اردو سیکھنے لگے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور، اس لیے ایسے فتنوں کے دور میں اپنی زبان کی آپ جتنی حفاظت کریں وہ زیادہ بہتر ہے، اپنے خیالات کی جتنی حفاظت کریں یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اپنے قلم کی آپ جتنی حفاظت کریں یہ زیادہ بہتر ہے۔ باہر بولنے سے پہلے 10 بار سوچیں، کسی پر الزام تراشی، کسی کو گالی دینا، آج آپ نے کسی کو گالی دے دی، اور کبھی ایک زمانہ آیا کہ جب اللہ کے دربار میں آپ حاضر ہو گئے، اللہ نے آپ نے پوچھا آپ فلاں کو گالیاں دیتے تھے، کیا جواب ہے اس کا؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ فلاں پر الزامات لگاتے تھے، کیا جواب ہے اس کا؟ لعن طعن کرتے تھے، کیا جواب ہے اس کا؟ فلاں جگہ پر مسلمانوں کے خلاف آپ منافقت کرتے تھے، کیا جواب ہوگا اس کا؟ رب کی بارگاہ میں ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو حساب دینا ہے۔ اس لیے جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان مسلمانوں پر فوکس کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کریں، ان کو چھوڑ کر، ان مظلوم مسلمانوں کو چھوڑ کر یہ عرب عجم کا یہ تماشا نہ کریں، یہ کشتیاں نہ کھیلیں دونوں کی، ورنہ ایسا ہوگا ایک دن کہ سارے عرب سارے عجم کے مخالف ہو جائیں گے، اور پھر دنیا، وہ یہود وہ نصارہ وہ دیکھتے بیٹھیں گے کہ مسلمان ہی آپس میں لڑ رہے ہیں، اب ہمیں ان کو مارنے کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ عرب ہو، عجم ہو، کسی فلسطین کا ہو، کسی دوسرے ملک کا ہو یا ہمارے ملک کا ہو، جہاں کہیں کا مسلمان ہو، مسلمانوں کے لیے ہمارے دلوں کے اندر ہمدردی پیدا فرمائے، ان کے لیے ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ جو فلسطین میں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ وہ عرب مسلمان جو باڑھ کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ تو ان کی بھی مدد فرما۔ وہ افریقہ کے مسلمان، ابھی قریب میں افریقہ میں باڑھ آئی ہوئی ہے، وہاں بھی طوفان آیا ہوا ہے، کئی شہر وہاں کے بھی تباہ ہوئے ہیں، وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، اے اللہ تو ان مسلمانوں کی بھی مدد فرما۔ جہاں کہیں مسلمان، ہمارے ملک میں ابھی ایک تہوار چل رہا تھا، کئی جگہوں پر مسلمانوں کی مساجد پر حملے ہوئے، کئی جگہوں پر گزرتے ہوئے مسلمانوں پر حملے کیے گئے، کہیں پر عورتوں کو چھیڑا گیا، کہیں بچیوں پر حملے کیے گئے، نوجوانوں کو مارا گیا، بوڑھوں کی داڑیاں کھینچ کر ماری گئی۔ ان کی فکر کریں، ان کی بھی فکر کریں۔ صرف گالیاں، عربوں کو گالیاں دیتے دیتے مسلمانوں کی طرف سے اپنی نظریں بھٹکائی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں مسلمان ہو، خاص طور پر ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی جو مسلمان موجود ہیں، اللہ ان کی بھی مدد فرمائے، ان کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔